جاسوسی کرنا امریکہ کا بہترین مشغلہ ہے۔ ویسے تو امریکہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے ممالک پر اس کی نظر ہو، لیکن دشمن ممالک پر خاص نظر رکھنے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے امریکہ اب تک کئی انتہائی زبردست ایئرکرافٹ بنا چکا ہے، جیسا کہ U-2 ڈریگن لیڈی، SR-71 بلیک برڈ، MQ-1، RQ-4 اور MQ-9 جیسے ایئرکرافٹ۔ جاسوسی کے معاملے میں امریکہ کی پہلی نظر ہمیشہ سے روس پر ہی رہی ہے، اور یہ ایئرکرافٹس بھی زیادہ تر روس کے خلاف ہی استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن جب سے روس نے اپنے سپر ویپنز کے بارے میں دنیا کو بتایا ہے، تب سے امریکہ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور اب بات صرف جاسوسی تک نہیں رہی، بلکہ روس کے ان سپر ویپنز کا جواب دینے تک، بلکہ لازمی دینے تک آ چکی ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امریکہ کا اب ایک بڑا دشمن نہیں بلکہ دو بڑے دشمن ہیں، یعنی کہ چین بھی، اور چین نے بھی امریکہ کو اتنا ہی پریشان کیا ہوا ہے جتنا کہ روس نے۔ چین نے بھی 2019 میں اپنے سپر ویپنز شو کر کے سب کو چونکا دیا تھا۔ امریکہ کو روس اور چین کے ان سپر ویپنز میں سے جس ویپن کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے ہائپر سونک ٹیکنالوجی پر مشتمل ویپنز، جیسا کہ روس کا کنزہال ایئر لانچ کروز میزائل، جس کی سپیڈ 10 ماک تک ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ، زرکون سی لانچڈ ہائپر سونک میزائل جس کی سپیڈ ماک 9 ہے، اور ایونگارڈ ہائپر سونک گلائڈ وہیکل جو کہ ICBM سے لانچ ہوتا ہے۔ اسی طرح چین کے پاس بھی کئی ہائپر سونک ویپنز ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ایسا کوئی ویپن موجود نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس بھی کئی ہائپر سونک ویپنز موجود ہیں، لیکن امریکہ ایسا ویپن بنانا چاہتا ہے اور بنا رہا ہے جو کہ کسی کے پاس نہ ہو، جو کہ ان سب ویپنز سے زیادہ خوفناک ہو، اور وہ سپر ویپن ہی کیا جو ہر کسی کے پاس ہو۔ تو امریکہ پروجیکٹ میم کے نام سے ایسے سیکرٹ ہائپر سونک بومبر پر کام کر رہا ہے جو امریکہ کے ان دشمن ممالک کی جاسوسی بھی کر سکے گا، نگرانی بھی کر سکے گا، اور وقت آنے پر ان پر سٹرائک بھی کر سکے گا۔ اس بومبر کی سپیڈ ماک 10 تک ہوگی، اور اگر امریکہ ایسا بومبر بنا لیتا ہے تو اس سے زیادہ خوفناک اور امریکہ کے لیے فائدہ مند ہتھیار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بومبر کو اپنے میزائل بیسڈ مخالف ویپنز پر کئی ایڈوانٹیج بھی حاصل ہوں گی، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کی یوزیبلٹی ہے۔ جہاں کنزال، زرکون اور چین کا ڈونگ فینگ 17 ہائپر سونک میزائل انتہائی مہنگے ہیں، جن کی قیمت $100 ملین کے قریب تک پہنچ جاتی ہے، اور انہیں ایک بار ہی لانچ کیا جا سکتا ہے، ایک دفعہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، بار بار نہیں، مطلب ایک دفعہ لانچ کیا اور $100 ملین گئے۔ لیکن امریکہ کا یہ ہائپر سونک بومبر ریفیول ہو سکے گا اور اسے بار بار استعمال کیا جا سکے گا۔ اس طرح امریکہ اپنا بہت سارا پیسہ، ٹائم اور محنت بچا لے گا، اور ڈیفینیٹلی یہ بومبر نیوکلیر وار ہیڈ جیسے پے لوڈز اپنے ساتھ کیری کر سکے گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ امریکہ ایسا بومبر نہیں بنا سکتا یا ایسا ایئرکرافٹ نہیں بنا سکتا جو کہ ہائپر سونک سپیڈ تک پہنچ سکے، تو آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کولڈ وار سپیس ریس کے دوران ایک ایسا پلین بنا چکا ہے جس نے ہائپر سونک سپیڈ اچیو کی تھی۔ یہ پلین نارتھ امریکن X-15 ہائپر سونک راکٹ پاورڈ ایئرکرافٹ تھا، جس نے 3 اکتوبر 1967 کو ماک 6.7 کی سپیڈ اچیو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، جو کہ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ اس ایئرکرافٹ کو آپریٹ کرنے والے پائلٹ ولیم جے تھے، جو اس پلین کو ہائپر سونک سپیڈ کے ساتھ 1,02,000 فٹ کی بلندی پر بھی لے کر گئے۔ یہ ایئرکرافٹ امریکہ کے ایکسپیریمنٹل ایئرکرافٹ سیریز کا حصہ تھا، اور اس تجربے کا مقصد اسپیس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز کا ٹیسٹ کرنا تھا۔ تو اپنے ماضی میں کیے گئے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ امریکہ ایسا ہائپر سونک بومبر بنا لے، لیکن امریکہ کو ایسا بومبر بنانے میں بہت سی اہم ٹیکنیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ جس ہائپر سونک ایئرکرافٹ کا ٹیسٹ ماضی میں کر چکا ہے وہ جیٹ پاورڈ نہیں بلکہ ایک راکٹ پاورڈ ایئرکرافٹ تھا۔ جیٹ پاورڈ تو بمشکل سپر سونک سپیڈ پر 2 ماک کے آگے پیچھے ہی رہتے ہیں، اور راکٹ پاورڈ ایئرکرافٹ نے بے شک اتنی سپیڈ اچیو کر لی تھی، لیکن یہ اپنی ٹپیکل فلائٹ میں صرف 80 سیکنڈز میں 28,000 پاؤنڈز فیول کھا جاتا تھا، اور کسی بھی ایئرکرافٹ کے لیے فیول ایوریج سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس سے رینج منسلک ہے۔ ایسے ایئرکرافٹ کی رینج بہت تھوڑی ہوتی ہے اور پے لوڈ پر بھی کمپرومائز ہوتا ہے۔
امریکہ کو ایسا بامبر بنانے کے لیے جن ٹیکنیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ان میں ہائپر سونک فلائٹ کے لیے ایک ایسی باڈی بنانا جو کہ ہائپر سونک پریشر اور ہیٹ کو برداشت کر سکے اور جو اتنی زیادہ سپیڈ پر مینوورنگ بھی کر سکے، ایسا انجن جو 10 ماک کی سپیڈ تک جا سکے اور رینج پر بھی زیادہ کمپرومائز نہ ہو۔ اس سب کے لیے امریکہ کو نئے مٹیریلز، نیا پروپلشن سسٹم اور کنٹرول سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروجیکٹ میم کا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ یہ ابھی ڈیولپمنٹ کی ارلی سٹیجز پر ہے۔ یو ایس ایئر فورس نے اس پروگرام کے بارے میں کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ریویل نہیں کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پروگرام پروگریس کر رہا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 2030 کے دہائی سے پہلے تو نہیں بننے والا، تاہم یہ فیوچر میں یو ایس ایئر فورس میں شامل ہو کر یو ایس ایئر فورس کو ایک نئی طاقت ضرور دے گا۔ پروجیکٹ میم کے اگر امپیکٹ کی بات کی جائے تو یہ فیوچر وارفیئر میں بہت اہم رول ادا کرنے والا ہے۔ یہ آج کے دنیا کے تمام ایئر کرافٹ سے تیز پرواز کر کے تیزی سے پیلوڈ ڈیلیور کر سکے گا۔ اسے انٹرسیپٹ تو دور کی بات، اسے ڈیٹیکٹ کرنا بھی انتہائی مشکل ہوگا۔ یہ آسانی سے دشمن کی ٹیریٹری میں داخل ہوگا اور کارروائی کر کے واپس آئے گا اور دشمن کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو جاسوسی ڈرون سب سونک سپیڈ کے ساتھ جاسوسی کرتے ہیں، وہ یہ جاسوسی ہائپر سونک سپیڈ کے ساتھ انتہائی تیزی سے کرے گا۔ تو فیوچر وارفیئر میں اس کا امپیکٹ تو بہت سگنیفیکنٹ ہوگا، لیکن ہر تالے کی ایک چابی ضرور ہوتی ہے، اس کا بھی توڑ ضرور نکل آئے گا جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے۔ لیکن ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ فیوچر بہت خطرناک اور ڈراؤنا ہونے والا ہے۔ سبسکرائب فار مور۔